बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात में सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारत का दिफाई निज़ाम, इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। मुल्की दिफा का मफ़हूम, मुल्की दिफा की निगहदाश्त के तरीक़े, मुल्की दिफा का इंतज़ाम, नीम फ़ौजी दस्ते, शहरी दिफाई दस्ता, भारत की सलामती को दरपेश मसाइल और आखिर में इंसानी सलामती और इंसानी सलामती को दरपेश खतरात का हम मुताला करेंगे। पिछले सेशन में हम मुल्की दिफा का मफ़हूम, मुल्की दिफा की निगहदाश्त के तरीक़े, मुल्की दिफा का इंतज़ाम और नीम फ़ौजी दस्ते से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम शहरी दिफाई दस्ता, भारत की सलामती को दरपेश मसाइल, इंसानी सलामती और इंसानी सलामती को दरपेश खतरात का मुताला करेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। मुल्की दिफा का मफ़हूम अब आप जानते हैं। किसी भी हालत में मुल्क की मुक़्तदिर हैसियत और वजूद की हिफाजत करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा हुकूमत को अपना दिफाई निज़ाम मज़बूत और वक्त के तकाज़ों से हम आहंग रखना पड़ता है। इसी को मुल्की दिफा कहते हैं। भारत का दिफाई निज़ाम। भारत के दिफाई निज़ाम में बहरी, हवाई और बर्री अफ़वाज शामिल हैं। भारत के दिफाई निज़ाम में शामिल बहरी, हवाई और बर्री अफ़वाज की ज़िम्मेदारियां कौन सी हैं? मुल्क की ज़मीनी सरहदों की हिफाजत का ज़िम्मा बर्री फ़ौज का होता है, जबकि बहरी फ़ौज साहिली सरहदों की हिफाजत करती है। भारत की हवाई सरहद और खला की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हवाई फ़ौज की होती है। ये तीनों अफ़वाज यानी बर्री, बहरी और हवाई फ़ौज वज़राते दिफा के मातहत होती हैं।
बर्री फौज के सरबराह को जनरल, बहरी फौज के सरबराह को एडमिरल और हवाई फौज के सरबराह को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। बर्री फौज के सरबराह जनरल, बहरी फौज के सरबराह एडमिरल और हवाई फौज के सरबराह एयर चीफ मार्शल। इन तीनों सरबराहों का तकर्रुर बराह रास्त सदर जमहूरिया करते हैं। भारत की दिफाई अफवाज की मुआवनत के लिए नीम फौजी दस्ते होते हैं। ये दस्ते मुकम्मल तौर पर फौजी नहीं होते और ना ही मुकम्मल तौर पर शहरी, इसीलिए उन्हें नीम फौजी दस्ते कहा जाता है। उनकी अहम जिम्मेदारी दिफाई अफवाज की मदद करना होती है। तो भारत की दिफाई अफवाज की मदद के लिए नीम फौजी दस्ते होते हैं। ये दस्ते मुकम्मल तौर पर फौजी नहीं होते और ना ही मुकम्मल तौर पर शहरी, इसीलिए उन्हें नीम फौजी दस्ते कहा जाता है। सरहदी हिफाजती दस्ता यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, साहिली सलामती दस्ता यानी कोस्ट गार्ड, मरकजी महफूज पुलिस दस्ता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सरीउल हरकत दस्ता, रैपिड एक्शन फोर्स जैसी इकाइयां नीम फौजी दस्तों में शामिल हैं। सरहदी हिफाजती दस्ता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। साहिली सलामती दस्ता, कोस्ट गार्ड, मरकजी महफूज पुलिस दस्ता, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये है सरीउल हरकत दस्ता यानी रैपिड एक्शन फोर्स। तलबा में नज़्म व नस्क और फ़ौजी तालीम के तई दिलचस्पी पैदा करने के मकसद के तहत कौमी तलबा तंजीम NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का क़याम अमल में आया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात शरीक हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे शहरी दिफाई दस्ता यानी होम गार्ड्स की। होम गार्ड्स का क़याम। होम गार्ड्स का क़याम आज़ादी से क़ब्ल अमल में आया था। मुल्क के शहरी होम गार्ड्स में शरीक होकर मुल्क की सलामती में मुआविन साबित हो सकते हैं। 20 ता 35 साल उम्र का कोई भी मर्द या औरत इस दस्ते में शामिल हो सकता है। होम गार्ड्स के फ़राइज़ क्या हैं? पुलिस के साथ मिलकर अवामी सलामती कायम रखना, फसादात और हड़ताल के दौरान
دودھ، پانی وغیرہ ضروریات زندگی کی فراہمی، نقل و حمل کا انتظام، زلزلہ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا ہوم گارڈز کے فرائض میں شامل ہے۔ تو ملک کے شہری ہوم گارڈز میں شریک ہو کر ملک کی سلامتی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر 20 تا 35 سال ہو۔ 20 تا 35 سال عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ساتھ مل کر عوامی سلامتی قائم رکھنا، فسادات اور ہڑتال کے دوران دودھ، پانی وغیرہ ضروریات زندگی کی فراہمی، نقل و حمل کا انتظام، زلزلہ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا ہوم گارڈز کے فرائض میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت کی سلامتی کو کون سے مسائل درپیش ہیں۔ بھارت کی سلامتی کو درپیش مسائل۔ آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان اور چین نے بھارت کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ بھارت اور پاکستان ان دونوں ملکوں کے تعلقات پر مختلف مسائل اثر انداز ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، پانی کی تقسیم کا مسئلہ، سرحدی مسئلہ اور دراندازی جیسے متعدد تنازعات موجود ہیں۔ ان تنازعات کو مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی مسلسل کوششیں بھارت نے کی ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے بارے میں سبق نمبر 5 میں ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ بھارت اور چین براعظم ایشیا کے دو اہم ممالک ہیں۔ سن 1962 میں چین کے ساتھ ہماری جنگ بھی ہوئی تھی۔ چین کی کوشش یہ تھی کہ بھارت کے پڑوسی ممالک پر اپنی بالادستی قائم کرے، جس کی وجہ سے بھارت اور چین کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع بھی موجود ہے۔ بھارت کو صرف بیرونی ممالک سے ہی خطرہ درپیش نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندرونی علاقوں میں بھی ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ ملک کی سلامتی کے حوالے سے بیرونی سلامتی اور داخلی سلامتی میں زیادہ فرق باقی نہیں رہا۔ مذہب، علاقائیت، نظریات، نسل اور معاشیات پر مبنی کئی باغی تحریکیں داخلی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں، مثلاً نکسلوادی تحریک۔ ٹیررزم یعنی انتہا پسندی۔ انتہا پسندی ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انتہا پسندی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بھارت اس مسئلے کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے۔ انتہا پسندی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی انفرادی طاقت کے بل بوتے پر اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے انتہا پسندی کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔
भारत की सलामती के लिए इंतहा पसंदी एक बड़ा मसला है और भारत इस मसले के खात्मे के लिए सरगर्म है। अब हम बात करेंगे इंसानी सलामती की। सर्द जंग के बाद कौमी सलामती का तस्वुर तब्दील होकर वसी तर मफहूम इख्तियार कर गया। इस मफहूम के तहत मुल्की सलामती यानी सिर्फ मुल्क की सलामती ही नहीं बल्कि उस मुल्क में रहने वाले अफराद की सलामती भी शामिल हो गई, क्योंकि मुल्क की सलामती आखिरकार अफराद की सलामती के लिए ही होती है। इसलिए नस्ल इंसानी को मरकज बनाकर सलामती के नए तस्वुर को इंसानी सलामती या इंसानी तहफ़्फ़ुज़ कहा गया है। इंसानी सलामती के मफहूम में हर किस्म के ख़तरे से अफराद की हिफाजत करते हुए उन्हें तालीम, सेहत और तरक्की के मौक़े फराहम करना मुतवक्के है। इंसानी सलामती में कई बातें शामिल हैं। नाख्वानदगी, इफलास, ज़ईफ़ुल एतक़ादी। ज़ईफ़ुल एतक़ादी, ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, एतक़ाद यानी यकीन, कमज़ोर एतक़ाद, कमज़ोर यकीन, जिसके तहत लोग तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो नाख्वानदगी, इफलास, ज़ईफ़ुल एतक़ादी और पसमानदगी का इंसदाद करके तमाम शहरियों को पुरवकार ज़िंदगी बसर करने के लिए मुवाफ़िक़ और साज़गार हालात मुहैया करना भी इंसानी सलामती में शामिल है। इंसानी सलामती के लिए अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। इंसानी सलामती को कई ख़तरात दरपेश हैं। देखते हैं इंसानी सलामती को दरपेश ख़तरात कौन से हैं। इंसानी सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इंतहा पसंदी है। अवामुन्नास और मासूम लोग ही इंतहा पसंदी का शिकार होते हैं। इंतहा पसंदी का मकसद लोगों के दिलों में दहशत और खौफ के ज़रिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना होता है। इसी वजह से इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी का खात्मा ज़रूरी है। माहौलियाती तब्दीलियों और आलूदगी की वजह से भी इंसानी सलामती को ख़तरात दरपेश होते हैं। एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एबोला और अब कोविड-19। इन बीमारियों ने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। ऐसी बीमारियों से इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ भी इंसानी सलामती का हिस्सा है। आप जानते हैं माहौल की आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से भी इंसानी सलामती को ख़तरात दरपेश होते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां लाहक होती हैं। इन बीमारियों ने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। ऐसी बीमारियों से इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ भी इंसानी सलामती का हिस्सा है। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का कौल है, हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट असेट any country can have।
سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہم نے بھارت کے دفاعی نظام کا مطالعہ کیا ہے۔ قومی سلامتی سے انسانی سلامتی تک کے بدلتے تصور کو بھی ہم نے سبق میں سمجھا ہے۔ اگلے سبق میں ہم بین الاقوامی تنظیم اقوام متحدہ کا مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ انسانی سلامتی کے لیے اقوام متحدہ کیا تدابیر اختیار کرتی ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 76 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایت ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا بیان ہے، بھارت کے ڈیش دفاعی افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں۔ آپشنز ہیں، الف وزیر اعظم، ب صدر جمہوریہ، جیم وزیر دفاع اور دال گورنر۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں، بھارت کے صدر جمہوریہ دفاعی افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں۔ تو صحیح متبادل چن کر آپ کو بیان دوبارہ لکھنا ہے۔ دوسرا بیان ہے، بھارت کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری ڈیش کی ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں، الف بری فوج، ب ساحلی سلامتی دستہ، جیم بارڈر سیکورٹی فورس یا دال سریع الحرکت دستہ، ریپڈ ایکشن فورس جسے کہتے ہیں۔ تو بھارت کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری ساحلی سلامتی دستے کی ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں کے تحفظ کہا گیا ہے تو اس سے آپ کو ہنٹ مل جاتا ہے کہ بھارت کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری ساحلی سلامتی دستہ، جسے انگریزی میں کوسٹ گارڈ کہتے ہیں، ان کی ہوتی ہے۔ تیسرا بیان ہے، طلباء میں نظم و ضبط اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ڈیش قائم کی گئی۔ آپشنز ہیں، الف بی ایس ایف، ب سی آر پی ایف، جیم این سی سی اور دال آر اے ایف۔ تو طلباء میں نظم و ضبط اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے این سی سی نیشنل کیڈٹ کارپس قائم کی گئی۔ تو اس طرح آپ کو مناسب متبادل چن کر بیانات کو دوبارہ لکھنا ہے۔ ہدایت آپ کے لیے ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ تو 3 بیانات دیے ہوئے ہیں، آپ کو بتانا ہے یہ بیانات صحیح ہیں یا غلط، اور آپ کو وجوہات بھی لکھنی ہیں۔ سب سے پہلا بیان ہے، انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا، بالکل انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہم بیان کرتے ہیں، عوام الناس اور معصوم لوگ ہی انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ انتہا پسندی کا مقصد لوگوں کے دلوں میں دہشت اور خوف کے ذریعے عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسرا بیان ہے، ہر ملک اپنے لیے مضبوط دفاعی نظام
تیار کرتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق۔ کیا یہ بیان درست ہے؟ بالکل، یہ بیان صحیح ہے۔ ہر ملک اپنے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کی مقتدر حیثیت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کسی بھی حالت میں ملک کی مقتدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا حکومت کا اولین فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو اپنے دفاعی نظام مضبوط اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ تیسرا بیان ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بیان غلط ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مختلف مسائل کو لے کر تنازعات ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، پانی کی تقسیم کا مسئلہ، سرحدی مسئلہ اور دراندازی جیسے متعدد تنازعات موجود ہیں۔ سوال نمبر 6 میں آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق سرگرمی انجام دیجیے۔ نمبر 1، دفاعی افواج سے متعلق جدول مکمل کیجیے۔ تو دفاعی افواج سے متعلق یہ ٹیبل دیا ہوا ہے اور آپ کو اسے مکمل کرنا ہے۔ ٹیبل میں آپ کو 4 کالم نظر آ رہے ہیں۔ پہلے کالم میں دفاعی فوج کا نام، دوسرے میں فرائض، تیسرے میں سربراہ اور چوتھے کالم میں موجودہ سربراہ کا نام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے بری فوج لکھا ہوا ہے۔ بری فوج کے فرائض سے آپ واقف ہیں۔ زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ بری فوج کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ بری فوج کے سربراہ کو جنرل کہتے ہیں۔ موجودہ سربراہ کا نام؟ بری فوج کے موجودہ سربراہ کا نام جنرل منوج مکند نراونے ہے۔ بری فوج کے بعد بحری فوج۔ کیوں ہم نے یہاں بحری فوج لکھا؟ کیونکہ سربراہ کے کالم میں ایڈمرل دیا ہوا ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں بحری فوج کے سربراہ کو ایڈمرل کہتے ہیں۔ بحری فوج کا کام ہے ساحلی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ بحری فوج کے موجودہ سربراہ کا نام ایڈمرل کرمبیر سنگھ ہے۔ ہوائی فوج۔ یہاں ہوائی فوج ہم نے لکھا کیونکہ فرائض کے کالم میں بھارت کی ہوائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا لکھا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں بھارت کی ہوائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنے کا کام ہوائی فوج کرتی ہے۔ تو ہوائی فوج کے فرائض میں شامل ہے بھارت کی ہوائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا۔ ہوائی فوج کے سربراہ کو ایئر چیف مارشل کہتے ہیں۔ موجودہ سربراہ کا نام؟ ہوائی فوج کے موجودہ سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل راکیش کمار سنگھ۔ تو اس طرح ہم نے یہ جدول مکمل کیا۔ کے طور پر ہم دوبارہ آپ کو یہ تصاویر دکھاتے ہیں۔ تینوں افواج کے سربراہ بری فوج کے لیفٹیننٹ جنرل منوج مکند نراونے، بحری فوج کے سربراہ ایڈمرل کرمبیر سنگھ اور ہوائی فوج کے سربراہ ایئر چیف مارشل
راکیش کمار سنگھ۔ یہاں آپ کے لیے ہدایت ہے، بھارت کی سلامتی کو درپیش خطرات مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے ظاہر کیجیے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں دفاعی نظام کو درپیش مسائل دیا ہوا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ دفاعی نظام کو درپیش مسائل کون سے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا دفاعی نظام کو مختلف مسائل درپیش ہیں، ان میں پاکستان سے تنازعات، چین سے سرحدی تنازع، نکسلوادی تحریک اور انتہا پسندی۔ پاکستان سے تنازعات، چین سے سرحدی تنازع، نکسلوادی تحریک اور انتہا پسندی، یہ دفاعی نظام کو درپیش مسائل ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوتا ہے۔ بھارت کا دفاعی نظام، اس سبق میں ہم نے ملکی دفاع کا مفہوم سمجھا، ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے، ملکی دفاع کا انتظام، نیم فوجی دستے، شہری دفاعی دستہ، بھارت کی سلامتی کو درپیش مسائل، انسانی سلامتی اور انسانی سلامتی کو درپیش خطرات کا مطالعہ کیا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔